کیونکہ جتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے اتنی بڑی مضبوطی چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندہ کسی فتنے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز از یور فرسٹ پروٹیکٹیو لیئر. قرآن نے نماز کو کیا کہا ہے؟ قلعہ، فورٹریس. ٹھیک ہے، قلعہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ دیواریں جتنی مضبوط ہوں گی اتنا وہ فورٹریس محفوظ ہے. تو جس نے نماز ترک کر دی اس نے وہ پہلی پروٹیکٹیو لیئر اپنی ختم کر دی. دوسری پروٹیکٹیو لیئر کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار. اسپیشلی آج کے دور میں جو وہ نہیں کر رہا تو اللہ معاف کرے، پھر وہ بھی ولنریبل ہے، بہت ولنریبل ہے. اس طرح بہت سی پروٹیکٹیو لیئرز ہیں جو ہمارے دین نے دی ہیں. تیسری کیا ہے؟ رائٹیس کمپنی. جو نیک لوگوں میں نہیں بیٹھ رہا، اچھی کمپنی میں نہیں بیٹھ رہا، مسجد نہیں جا رہا، اچھے دوست نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. چوتھی پروٹیکٹیو لیئر تنہائی میں کچھ رولز بنانا. رول بنانا پڑے گا کہ تنہائی میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اگر رول ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں، یعنی رینڈم لائف ہے، جب مرضی اٹھایا یوز شروع، 2 بجے اٹھایا یوز شروع، 2 بجے اٹھایا انٹرنیٹ آن، یعنی ایک لا لیس لائف، تو پھر کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا ایسا انسان؟ تو یہ ہے چوتھی سٹوری سے کہ جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی پروٹیکٹیو لیئر. ٹھیک ہے، تو یہ 4 فتنے، ٹرائل آف ریلیجن، ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف نالج، ٹرائل آف اتھارٹی، یہ 4 ٹرائلز دجال کے دور میں ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو ہیں، آپ کے سامنے ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وی آر سینگ لٹرلی فرام آور اون آئیز. یہ ہیش ٹیگز، یہ ٹرینڈز سب ہمارے سامنے ایکٹیو ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کو ریکگنائز کر پا رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان کو دیکھ پا رہے ہیں، ان فتنوں کو. ٹھیک ہے، تو بس آخری چیز ہم ریوائز کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. اوکے، دجال کے دور میں ٹروتھ ول بی ریپلیسڈ بائی آپٹکس. جو دکھ رہا ہوگا ویسا نہیں ہوگا، یہی تو ڈسیپشن ہے. ٹھیک ہے، ورشپ از ریپلیسڈ بائی اسپیکٹیکل. کرتب، کھیل تماشا، لوگ سیلیبریٹیز کو خدا بنا لیں گے. آئیڈل ورشپ واپس آ جائے گی. لیکن لٹرلی وہ آئیڈل ورشپ نہیں، یہاں آئیڈل سے مراد ہے رول ماڈل، جو سو کالڈ لوگوں نے کسی ایکٹر کو، سیلیبریٹی کو بنایا ہوگا. وہ بھی ایک منی دجال ہی ہے نا، ایک قسم کا. ٹھیک ہے، تو اسی کی ورشپ لوگ شروع کر دیں گے، جو کرتب دکھانے والا ہے، جو کھیل تماشا کرنے والا ہے. نالج ریپلیسڈ بائی انفارمیشن. نبی نے فرمایا نا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ نالج اٹھا لیا جائے گا. انفارمیشن بہت ہوگی لیکن نالج اٹھا لیا جائے گا. گائیڈنس ریپلیسڈ بائی ٹرینڈز. لوگ گائیڈنس سے زیادہ ٹرینڈز کی طرف بھاگیں گے، اور یہ ٹرینڈز کا دور ہے. ٹرسٹ می، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے فضول سی، اس میں حرام کام ہو رہا تھا، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو دجالیت ہے. آخرہ ریپلیس بائی امیڈیسی. آخرہ اورینٹیڈ کی بجائے لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے. جیسے اللہ نے کہا نا کہ سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی بہت تمہارے لیے بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. سورہ قیامہ کی آیا نا کہ بے شک یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں جو کہ عاجلہ ہے. عاجلہ کیا کہتے ہیں؟ بہت جلدی ملنے والی چیز. کوئک ریوارڈ ہے نا، آپ کچھ کریں گے کوئک ریوارڈ آئے گا. کوئی ڈیزائر ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے کوئک ریوارڈ آئے گا. لیکن سکسیس ڈیلے کرنے میں ہے. تو دجالی دور میں چیزیں اتنی کوئک ہوں گی، اتنی کوئک ہوں گی کہ بہت کم لوگ یہ سمجھیں گے کہ ڈیلے کرنے کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ٹو ڈیلے تھنگس، ٹو سلو ڈاؤن تھنگس. اس کے بعد ڈگنیٹی ریپلیسڈ بائی ایپیٹائٹ، اور توحید ریپلیسڈ بائی ہیومن گلوریفیکیشن. توحید کو چھوڑ کے لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے لگے ہوں گے، اپنے آئیڈلز بنائے ہوں گے، لوگوں کو خدا بنایا ہوگا، نیشنز کی ورشپ چل رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے وہ فتنہ، اور فرسٹ 10 ورسز اس فتنے کو بریک کرتی ہیں. اور جو بار بار سورہ کہف پڑھے گا، بار بار ان کانسیپٹس کو ریوائز کرے گا، فرسٹ 10 لاسٹ 10 ورسز کو میمورائز کرے گا، انشاءاللہ وہ بچ جائے گا. بائی دا وے لاسٹ 10 ورسز کا بھی سیم پیغام ہے جو فرسٹ 10 ورسز کا. اس میں سے ایک ورس سنا کے بات ختم کرتا ہوں. لاسٹ 10 ورسز میں آیت نمبر 103 اور 104. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی ان سے کہیے کیا ہم بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اخسرین اعمالا، اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ لوزر کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ
جن کی ساری سعی کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. ساری کی ساری سعی کس کے لیے؟ حیات دنیا. اونلی ورلڈ. آل دے کیئر اباؤٹ از ورلڈ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ بیان کیا جو ڈسیپشن ہے، دجالی ڈسیپشن. اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں. دس از دا ڈسیپشن. کہ وہ دنیا میں اتنا کھپ گئے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں. اور آج بہت سے لوگ ڈسیو ہوتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جی دیکھیں جو دین پر آتا ہے نا اس کو تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. جو دین سے دور ہیں انہیں سکسیس مل رہا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب ہے. جو دین پر عمل نہیں کرتا اسے جلدی مل جاتا ہے. جو دین پر عمل نہیں کرتا اس کو تو دنیا ملی جا رہی ہے. یہی تو دھوکہ ہے, یہی تو ڈسیپشن ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنی ڈیفینیشنز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے فتیہ بننا ہے. آپ لوگوں کے لیے ٹیک اوے ہے وائز, کریجیس, بہادر نوجوان جس کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہیں, جو انٹیلیجنٹ ہے, جو وائز ہے, جو یہ ٹرینڈز کے پیچھے نہیں چلتا, جو قابو میں نہیں آ جاتا جلدی, ٹھیک ہے نا, جو ڈیزائرز کو جلدی سبمٹ نہیں کر دیتا. فائٹر ہے, فائٹر فائٹ کرتا ہے, اپنا خیال رکھتا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. تو ماں کسی نہ فیہ ابدا. یاد رکھیں موٹیویشن ہے سورہ کہف میں, ہمیشہ ہمیشہ کا ریوارڈ ہے تمہارے لیے. ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ دیتا رہے گا. باقی یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ صحیح بخاری میں ہے دعا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہر نماز میں پڑھنا سکھائی تھی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح سکھائی تھی کہ آلموسٹ جیسے فرض ہے. تو یہ دعا سیکھ لیں انشاءاللہ. یہ گوگل سے آپ کو مل جائے گی, پروٹیکشن فرام دجال دعا. یہ دعا ہر نماز میں درود کے بعد پڑھا کریں, ہر نماز میں, 5 نمازوں میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی بچائے گا. بٹ کیپ یور آئیز اوپن, ٹھیک ہے, اگر بچنا ہے کیپ یور آئیز اوپن اینڈ میک یور کیو اینڈ اسٹے کنیکٹڈ. انشاءاللہ دین سے کنیکٹڈ رہیں, ایک دوسرے کو بھی بوسٹ کریں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے, آفات سے بچائے, اور اللہ ہمیں یہ وارز دیکھنے سے محفوظ رکھے. بڑا خطرناک دور ہے. بس اللہ مسلمانوں کو بھی یونائٹڈ کریں, اور ہم بس اپنے اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں. یہ وہ ایسا دور ہے, یقین کریں کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں تو بہت ہے. تو اپنے اور اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں, اور فیملی کو اسٹرانگ کریں, فیملی کو اسٹرانگ کریں. جتنی فیملی اسٹرانگ ہے, جتنا فیملی دین پہ عمل کرتی ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچ جائے گی, اور دین اسٹک ٹو دین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.